بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ وفی روایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الدعاء كل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ الطبرانی والبیہقی باسناد جید وقال المنذری والحیثمی رجالہ ثقات۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جو دعا ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ بے شک جو دعا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک دعا، کیونکہ دعا ساری عبادت کا مقصد ہے اور ساری عبادت کا نچوڑ ہے اور ساری عبادت کی عبادتوں کی عبادت ہے، تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے کہ دعا، بے شک دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، اویسا رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ کب تک؟ اور پھر فرمایا لا یصعد منہ شیء، دعا میں سے کوئی شے بھی آسمان کی طرف نہیں جاتی، مطلب کہ دعا میں سے کوئی شے قبول ہی نہیں ہوتی، وہ زمین و آسمان پہ درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، اویسا رہتی ہے، چسپا رہتی ہے، اور دعا میں سے کوئی شے بھی اوپر نہیں جاتی۔ اوپر جانا یعنی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کا کوئی پارٹ اور کوئی جز قبول نہیں ہوتا۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ الترمذی۔ فرمایا جب تک تو اپنے نبی پہ درود نہ پڑھ لے۔ تو پتہ چلا اگر بندہ عبادت کرے، سب کچھ کرے، اور جب دعا مانگے تو دعا کے آگے پیچھے مصطفیٰ پر درود نہ پڑے، تو حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ جس دعا کے آگے پیچھے درود نہ پڑا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان فضا میں لٹکی رہتی ہے اور اس میں سے کوئی شے بھی اوپر نہیں جاتی۔ جب تم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہو اور دعا کے آگے بھی درود پڑھتے ہو، دعا کے پیچھے بھی درود پڑھتے ہو، تو وہ دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے، اور اگر دعا کے آگے پیچھے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان فضا میں لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اویسا رہتی ہے۔ اور ایک روایت میں فی روایت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرمایا کل دعاء، ہر دعا محجوب، قبول ہی نہیں ہوتی، وہ حجاب میں رہتی ہے، دعا پردے میں رہتی ہے۔ کب تک؟ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لے۔ تو پتہ چلا ایک روایت حضرت عمر بن خطاب کی ہے، ایک روایت شہنشاہ ولایت حضرت مولائے کائنات کی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ فرمایا ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ نبی پر اور آل نبی پر، رسول پر اور آل رسول پر، محمد پر اور آل محمد پر درود نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ دعا قبول ہوتی ہے جب نبی پہ درود پڑھا جائے
اور جب آل نبی پہ درود پڑھا جائے علیہم، تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ دعا مانگے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام ان کی آل پہ درود نہ پڑے، وہ دعا سمجھ لے آج سے وہ قبول ہی نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں، حضرت عمر بن خطاب کی روایت اور حضرت علی علیہ السلام کی روایت میں ان کے حوالے دے چکا، اب بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ بتاتی ہے، اس کا ٹیکسٹ اور متن بتا رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب کی روایت اور حضرت علی کی روایت دونوں اکٹھی کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، دونوں فرماتے ہیں، ایک خلیفہ ثانی اور ایک چوتھے خلیفہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کے آگے پیچھے درود نہ پڑے وہ دعا زمین و آسمان پہ لٹک جاتی ہے۔ تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا تیقن یہ کہہ رہا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، اگر دعا کے آگے پیچھے مصطفیٰ پر اور آل مصطفیٰ پر، نبی پر اور آل نبی پر اور رسول پر اور آل رسول پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ مومن اور بندہ مسلمان اگر نبی پر اور آل نبی پر جو درود نہ پڑھے وہ قبر میں لٹک جائے گا، وہ قبر میں لٹک جائے گا۔ تو یہاں دعا زمین و آسمان میں لٹک جاتی ہے اگر درود آگے پیچھے نہ پڑے۔ تو جو بندہ ساری زندگی نہ نبی پہ درود پڑے نہ ان کی آل پہ درود پڑے تو میرا ایمان ہے وہ بندہ قبر میں لٹک جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔